بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 سے شروع ہے۔ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیسے بنا دیا گیا، حالانکہ وہ انسان ہیں، ہمارے ہی درمیان پیدا ہوئے اور ہمارے ہی درمیان ان کی زندگی گزر رہی ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، تو ان کو کیسے نبوت دے دی گئی؟ یہ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا، ان کا سوال تھا کہ ایک شخص جو ہمارے ہی درمیان پیدا ہوا، ہمارے ہی درمیان اس کی زندگی گزر رہی ہے، انسان ہی ہے اور انسانوں کے پیچھے جتنی ضروریات لگی ہوئی ہے وہ سب ضروریات وہ پوری کرتا ہے، تو ایسا شخص کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے وہ مرد تھے، انسان تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے، من اہل القرى، اور وہ شہر والے تھے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک تو مشرکین کے اعتراض کا جواب بھی دیا کہ اس سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بنا کر بھیجا ہے۔ انسان چونکہ زمین پر بستے ہیں تو انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی نبی ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے لیے اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیا جائے تو پھر وہ انسانوں کے لیے کامل نمونہ کیسے ثابت ہوگا؟ انسانوں کے اندر فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیا جائے تو وہ انسانوں کے لیے کیسے نمونہ بنے گا؟ اس کی جنس الگ ہے، انسان الگ ہے، فرشتے الگ ہیں، تو اس کا عمل انسانوں کے لیے کیسے قابل تقلید ہو سکتا ہے؟ انسان کیسے اس کا اتباع کر سکتا ہے؟ نہ فرشتے کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کے اندر خواہش ہے، شہوت ہے، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے، پھر ان کو نبی بنا کر بھیج دیں گے تو انسان مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مردوں کو نبی بنا کر۔ تو ایک تو ان کا جواب بھی دیا کہ پہلے بھی انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا گیا۔ دوسرے، اس آیت سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب مرد ہی تھے، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی نبی دنیا میں آئے تو سب کے سب اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو نبی بنایا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ رجالن کا لفظ مرد، اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے الا رجالن، وہ مرد ہی تھے۔ تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب مرد ہی تھے، کوئی بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کس مزاج کا بنایا، عورتوں کو کس مزاج کا بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ عورتوں کے اندر نرمی ہے، عورتوں کے اندر زیادہ حالات کو برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں ہے جو مرد کے اندر ہے۔ تو عورتوں کو نبی بنا کر کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ کیونکہ نبی ہونا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، نبی بننا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لوگوں کے درمیان جانا، کتنے نبیوں کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان جاتے تھے، لوگ ان کو پتھر مار رہے ہیں، لوگ ان کو ستا رہے ہیں،
بازار میں ان کو پیٹا جا رہا ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان پر جملے کسے جا رہے ہیں۔ کس طرح کے حالات، کتنے سخت حالات نبیوں پر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عورت صنف نازک ہے، عورت کے مزاج میں اتنی طاقت اور عورت کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنے مرد کے جسم میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عورت پر رحم کھاتے ہوئے ان کو نبی نہیں بنایا۔ نعوذ باللہ ناانصافی نہیں کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کی ہے، نعوذ باللہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے عورت پر رحم کھایا ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے حالات کو برداشت کرنے کی، مصیبتوں کو برداشت کرنے کی، جو مردوں کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عورتوں پر رحم کھاتے ہوئے کوئی نبی عورتوں میں نہیں بنایا۔ تو کہا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر مرد، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے، من اہل القریٰ، اور جتنے بھی نبی آئے سب شہروں میں آئے، بڑی بڑی آبادیوں میں آئے، دیہاتوں میں نہیں، من اہل القریٰ، شہروں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نبیوں کو چنتے ہیں اور شہروں کی طرف ہی بھیجتے ہیں۔ دیہاتوں میں، کیونکہ دیہاتوں میں اتنی تہذیب نہیں ہوتی، اتنا تمدن نہیں ہوتا، دیہاتوں میں اتنا علم نہیں ہوتا، اتنے اخلاق نہیں ہوتے، اور دیہات میں رہنے کی وجہ سے آدمی کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور نبوت کا کام نرمی کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکن البادیۃ جفا، جو دیہات میں رہے گا وہ سخت دل ہو جائے گا۔ دیہات کی سکونت، دیہات میں رہنا صرف فتنوں کے زمانے میں ہے، جب دجال آئے گا، اور فتنوں کے زمانے میں کہا گیا ہے کہ دیہات میں رہیں تاکہ دجال کے فتنے سے بچ جائے، ورنہ شہری آبادی میں رہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شہر میں انسان کو علم سیکھنے کے موقع ہوتے ہیں، علماء سے فائدہ اٹھانے کے موقع ہوتے ہیں، انسان کو اپنے اخلاق بنانے کا موقع ہوتا ہے، جو دیہات میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک جگہ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی جو ہے وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ صحبت نہیں ملتی، وہ ماحول نہیں ملتا، وہ علم نہیں ملتا جس کی وجہ سے انسان کے اندر نرمی پیدا ہو۔ دیہات میں جتنے انسان ہوں گے وہ بھی سخت دل، اور باقی وقت ان کا گزرے گا کھیتی میں یا جانوروں کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے ان کو اچھی صحبت نہیں ہے، اچھا ماحول نہیں ہے، وہ کسی سے علم حاصل نہیں کر سکتے، علمی مجلسوں میں ان کو شرکت کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ان کے اندر نرمی نہیں رہتی، ان کے اندر سختی رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو جو چنا ہے وہ شہر والوں میں سے چنا ہے، کیونکہ شہر والے نرم دل ہوتے ہیں، علمی ماحول کی وجہ سے، اچھی صحبت کی وجہ سے، اچھی مجلسوں کی وجہ سے، تہذیب اور تمدن کی وجہ سے شہر والوں کے اندر کچھ نرمی ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو شہروں میں سے چنا ہے۔ تو فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کو مگر مرد، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے، شہر والوں میں سے ہوتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ یہ کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ۔ یہ عرب میں ہی دیکھ لیں، عرب میں ہی کتنی قومیں تھیں جن کو عذاب کی وجہ سے، قوم عاد، قوم سمود، ان کی جو بستیاں ہیں وہ عرب کے اندر ہی ہے۔ تو کیا یہ لوگ چل پھر کر نہیں دیکھتے زمین میں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول نہیں کیا، تو ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فینظروا، تاکہ وہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے متقیوں کے لیے۔ یہ بھی مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مشرکین کو یہ بھی اعتراض تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے، جو صحابہ کرام جو لوگ مسلمان ہو گئے شروع میں، وہ بہت اکثر غریب لوگ تھے، ان کی دنیاوی حالت یعنی پیسہ وغیرہ، کپڑے اور سواریاں اور اچھا مکان، یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، مادی وسائل، دنیاوی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، سب اکثر غریب لوگ تھے۔ تو مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں یہ سب غریب ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے تو ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے. یہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ ان کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، ان کے پاس اچھے مکانات نہیں ہیں، زیادہ پیسہ نہیں ہے، تو یہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اور یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس کپڑے ہیں، مکانات ہیں، سواریاں ہیں، مال ہے، یہ دنیاوی چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، ان مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. تو پھر یہ مسلمان کیسے کامیاب ہوں گے اور ہم کیسے ناکام ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا. آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. دنیا کو مت دیکھو. یہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے، اسباب ہے، کپڑے ہیں، سواریاں ہیں، مکانات ہے، پیسہ ہے، یہ سب فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے. یہ سب ختم ہو جانے والا ہے. اس کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے. یہ ختم ہو جانے والی چیز تمہارے پاس ہے. لیکن مسلمانوں کے پاس یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ ان کے پاس ایمان ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس تقویٰ ہے، جس کی وجہ سے ان کو آخرت میں ایسا گھر ملے گا، پھر آخرت میں ایسی چیزیں ملے گی، ایسی نعمتیں ملے گی جو کبھی چھینی نہیں جائے گی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. تمہارے پاس جتنا بھی ہے تو وہ سب ختم ہو جانے والا ہے. جس کو ایک بزرگ نے بہت اچھے اشعار میں بیان کیا کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. مسلمانوں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ مسلمانوں اور کافروں کو کیا ملا ہے؟ یہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے، بہت زبردست شعر ہے، بہت تسلی والے شعر ہے. تو انہوں نے کہا دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور ہمیں طوفانوں میں بھی ساحل دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت پیارے شعر ہے. انہوں نے کہا کہ دشمنوں کو جتنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ لاکھ لاکھ کا سوٹ پہن رہے ہیں، کروڑوں کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، ہوائی جہازوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، بنگلوں کے مالک. یہ دشمنوں کو جتنا عیش دیا ہے یہ سب پانی اور مٹی کا عیش ہے. آب و گل، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی چیزیں نہیں دیے تو کیا ہوا؟ اپنا درد دل دیا کہ ان کو افسوس ہوتا ہے. نماز چھوٹ گئی تو افسوس ہوگا، گناہ ہو گیا تو افسوس ہوگا، کوئی نیک عمل نہیں ہوا تو افسوس ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام نہیں کر سکے تو ان کو درد. تو یہ درد دل بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی. یعنی کافر لوگ اتنا کماتے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں لے کر وہ ایسا لگتا ہے سمندر پار کر گئے، لیکن کنارے پر جا کر بھی ڈوب جاتے ہیں. اور مسلمان طوفانوں میں سمندر کے بیچ میں رہ کر بھی پار ہو جاتے ہیں. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور ہمیں طوفانوں میں بھی ساحل دیا. ہم طوفانوں میں رہتے ہیں، دن رات پریشان، کبھی بیماری، کبھی یہ، کبھی پیسہ کم، کبھی یہ کم، کبھی یہ درد، کبھی یہ مصیبت، اور یہ دردوں میں رہ کر ہی ہم پار ہو جاتے ہیں. ہمیں طوفانوں میں بھی ساحل دیا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا. آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. افلا تعقلون. کیا تمہیں عقل نہیں؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ انہیں جھٹلایا گیا تو ہماری مدد ان کے پاس آئی اور ہم نے جس کو چاہا بچا لیا. سورہ یوسف کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ سورہ یوسف انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، مایوسی سے نکالنے والی صورت ہے. بہت بڑا مرہم ہے سورہ یوسف، ہر درد کا، ہر زخم کا مرہم ہے سورہ یوسف. کتنا بھی بڑا ٹینشن ہو انسان، کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، سورہ یوسف پڑھ لو تو سورہ یوسف انسان کو سنبھالے گی. سورہ یوسف انسان کو مایوس نہیں ہونے دے گی. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات، کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، کتنے سخت حالات ہیں. کنویں میں اندھیرے میں چلے گئے، باپ سے دور ہو گئے، رشتہ داروں سے دور ہو گئے، کنویں میں چلے گئے، لیکن مایوس نہیں ہوئے. مایوس نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال دیا. گھر سے بے گھر ہو گئے. گھر سے بے گھر ہونا ایک بچے کے لیے کتنا مشکل، کتنا مصیبت کا کام ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے. اللہ سے امید قائم رکھی، اللہ سے تعلق قائم رکھا، تو اللہ رب العزت نے دیہات کے گھر سے بہتر شہر کا محل دے دیا، عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا. دیہات کے گھر سے بہتر عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا.
تو سورہ یوسف مایوس نہیں ہونے. جیل میں چلے گئے, کیسے سخت حالات ہوتے ہیں جیل میں, لیکن مایوس نہیں ہوئے, تو جیل سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے تخت پر پہنچا دیا. تو حالات کتنے بھی خطرناک ہوں, مسلمانوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. سورہ یوسف مایوسی سے نکالنے کے لیے سب سے اہم صورت ہے کہ تمہارے حالات گہرے کنویں کے جیسے ہوں, مت گھبراؤ, بالکل اندھیرا ہو جائے, کوئی راستہ نظر نہ آئے, کوئی بچاؤ کی شکل اور بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر نظر نہ آئے, مایوس مت ہو جاؤ. اللہ سے جڑے رہو, اللہ سے تعلق جوڑے رکھو, اللہ سے امید قائم رکھو, اللہ سے دعا کرتے رہو. تو کتنے بھی اندھیرے ہو, سارے اندھیروں کو اللہ روشنیوں میں بدلنے پر قادر ہے, حالات کتنے بھی خطرناک ہوں. تو اب دیکھیے یہ نبیوں پر کتنے حالات آئے. حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ رسول مایوس ہونے لگے. رسولوں پر, انبیاء علیہ السلام, چونکہ وہ انسان ہوتے ہیں, انبیاء علیہ السلام کوئی فرشتے نہیں ہوتے. مایوس, یہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہے. اللہ کی ذات سے مایوس ہو جانا تو کفر ہے, جیسے پہلے گزرا. اللہ کی ذات سے مایوس ہو جانا تو کفر ہے. تو یہ رسول مایوس ہو گئے, اللہ سے مایوس نہیں ہوئے, اپنے اسباب سے مایوس ہو گئے. دنیاوی جو اسباب تھے, تو دنیاوی اسباب کے اعتبار سے وہ مایوس ہو گئے کہ اب تو کامیابی کی کوئی شکل ہی نظر نہیں آ رہی, سارے ہی اسباب بیکار ہو گئے, کوئی اسباب باقی ہی نہیں رہا, کوئی سبب باقی نہیں رہا. تو اسباب سے مایوس ہوئے, اللہ سے مایوس نہیں ہوئے. لیکن ہم سوچ سکتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے خطرناک حالات آئے ہوں گے, کہ نبیوں کا ایمان کتنا اعلیٰ ہوتا ہے, نبیوں کا ایمان کتنا اعلیٰ ہوتا ہے, نبیوں کو اللہ سے امید کتنی زیادہ ہوتی ہے, نبیوں کا اللہ سے تعلق کتنا زیادہ ہوتا ہے. تو ان کو بھی ایسا لگا ایک مرتبہ کہ سارے اسباب ختم ہو گئے, اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے مایوسی قریب آنے لگی. وَظَنُّوا, اور انہوں نے یہ گمان کیا, أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, کہ انہیں جھٹلا دیا گیا ہے. اس کے بعد جَاءَهُمْ نَصْرُنَا, پھر اللہ کی مدد آئی. اتنے سخت حالات ہو گئے. تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے, لیکن اللہ کی مدد کے لیے ایک اہم شرط ہے کہ انسان صبر کے ساتھ جمع رہے, مایوس نہ ہو جائے. صبر کے ساتھ جمع رہے اور عجلت نہ کرے, جلد بازی نہ کرے. جلد بازوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں. جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے زمانے میں جب 6-7 سال گزر گئے, شروع کے 6-7 سال بہت سخت تھے وہ, اس میں بہت حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو, حضرت عمار ابن یاسر اور صحابہ کرام, حضرت بلال رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان صحابہ کرام کو بہت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی, بہت ستایا جاتا تھا. تو یہ لوگ ایک مرتبہ آ گئے کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے, آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں اتار لیتے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے نبیوں کے واقعات اور پچھلے گزرے ہوئے ایمان والوں کے واقعات سنائے, اور آخر میں ایک جملہ کہا کہ اللہ کی مدد آئے گی, وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو. اللہ اکبر. وہ بھی وہ صحابہ کرام جو مہاجر ہیں, جو مکہ میں مسلمان ہوئے, انہوں نے کتنے حالات سہے ہیں. ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ تم جلد بازی کر رہے ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جلد بازی نہیں, اللہ کے پاس ہر چیز کا وقت متعین ہے. انسان صبر کے ساتھ جمع رہے, مایوس نہ ہو جائے اللہ سے, تو پھر مدد آتی ہے. تو دیکھیے حتیٰ اذا استیأس الرسل, رسول اپنے اسباب سے, ظاہری چیزوں سے مایوس ہو گئے, اللہ سے مایوس نہیں ہوئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور انہوں نے جان لیا کہ لوگوں نے انہوں جھٹلا دیا ہے. جَاءَهُمْ نَصْرُنَا, اس وقت اللہ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری مدد آئی. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ, پھر ہم نے جس کو چاہا نجات دے دی. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, لیکن ہمارا عذاب مجرم قوم سے واپس نہیں جاتا. جب عذاب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا, پھر مجرم قوم سے اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس نہیں لیتے. مجرم قوموں سے, جن کا جرم ہو اور جن پر عذاب آنے ہی والا ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو واپس نہیں لیتے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی, اور یہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان میں عبرت ہے. خاص طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تو بہت عبرتیں ہیں. تقوی والوں کے لیے عبرت ہے, تقوی والوں کے لیے عبرت ہے کہ دیکھیں جو تقوی پر, اللہ سے ڈرنے پر اور گناہوں کو چھوڑنے پر پابندی کرے گا, اس پر جمع رہے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتے ہیں, اسے عزت دیتے ہیں. عبرت ہے تقوی والوں کے لیے, عبرت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک دن, چاہے زمانہ بہت گزر گیا,
30 سے 40 سال گزر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے ملاقات کرا ہی دی صبر کی برکت سے۔ تو صبر کی وجہ سے حالات سدھر ہی جاتے ہیں ایک نہ ایک دن۔ تو صبر والوں کے لیے عبرت ہے، اہل ہوا خواہش پرستوں کے لیے عبرت ہے کہ جو خواہشوں پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، فقیر کر دیتے ہیں۔ خواہشوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ہے، اور سارا مال اور اسباب سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ خواہش پر چلی۔ اس نے خواہش کا پیچھا کیا، خواہش کا اتباع کیا، اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیسے کام کیے، اس نے جیل میں تک ڈلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں جا کر اس کو فقیر کر دیا، وہ بے عزت اور رسوا ہوگی۔ تو خواہش پرستوں کے لیے اس صورت میں عبرت ہے کہ جو خواہشوں کا اتباع کرے گا، خواہشوں کے پیچھے چلے گا اللہ کی نافرمانی کر کے، تو وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، وہ فقیر اور ناکام ہوگا۔ اسی طرح حاسدین کے لیے عبرت ہے کہ جو دوسروں پر جلتے ہیں، دوسروں کی ترقی سے جن کو جلن ہوتی ہے، جن کو حسد پیدا ہوتا ہے، ان کے لیے عبرت ہے کہ ایسے لوگوں کو کچھ ہاتھ نہیں آتا سوائے رسوائی اور ناکامی کے۔ جو دوسروں پر جلتے ہیں، جو دوسروں پر حسد کرتے ہیں، دوسروں کی کسی چیز کو دیکھ کر، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر، تو ان کو سوائے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کے اور حسد کی آگ میں جلانے کے، ان کو دوسرا کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو ان کے لیے بھی عبرت ہے۔ اسی طرح معاف کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دے دیا۔ غریبوں کے لیے عبرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھے، لیکن غلام اس زمانے میں سب سے زیادہ غریبی کی شکل غلام ہو جانا ہے۔ غلام بولے تو سب سے زیادہ غریب، غریبوں میں سب سے زیادہ غریب غلام، جو 1 روپے کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ وہ اگر 1 روپیہ بھی کما لے وہ بھی اس کے آقا کا ہوتا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام غلامی میں رہ کر وہ تقوی پر اور اللہ کی اطاعت پر جمے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ تو غریبوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ تو فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ یہ قرآن میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہ قرآن اور قرآن کے اندر کے واقعات، یہ گھڑی ہوئی بات اپنے دل سے کسی نے بنا دیا ہو، ما کان حدیثا یفترا، یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق ہے۔ پہلے جو تورات، انجیل، زبور، اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیفے اور جتنی آسمانی کتابیں اتاری ہیں، ان کو یہ سچا بتلاتی ہے۔ ان میں جو باتیں اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب، اور وہ کتابیں بھی اس کی تصدیق کرتی تھی۔ ولیکن تصدیق الذی بین، یہ ملی ہوئی کڑی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے آسمان سے کتابیں اتاری ہیں وہ سب سلسلہ وار، کڑی در کڑی، تو یہ قرآن اسی کی ایک کڑی ہے۔ اگر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھڑی ہوئی کتاب ہوتی تو اس میں اور پچھلی کتابوں میں اتنی مطابقت اور اتنا میل نہ ہوتا۔ یہ جو میل ہے ان میں جو تعلیمات ہیں وہی اکثر تعلیمات اس میں بھی ہے۔ تو یہ جو تصدیق کرتی ہے اور یہ کڑی ملی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ پہلی کتابوں کو سچا بتلاتی ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں، ہدایت کی جتنی باتیں ہو سکتی ہے، ان سب کی تفصیلات اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن کی 4 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، کاش کہ ہم اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ خیر، یہ تو سورہ یوسف کی آخری آیت تھی۔ اب سورہ یوسف کا خلاصہ سن لیں۔ سورہ یوسف کا خلاصہ، سورہ یوسف نازل کیوں ہوئی؟ 2 مقصد مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ یوسف نازل ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں حالات بڑے سخت تھے، آخر زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے جو کیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی یہ مکے والے وہی کر رہے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو انجام ہوا، ان مکے والوں کا بھی وہی انجام ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایک تو یہ صورت اتاری گئی۔ دوسرے، یہ صورت کیوں اتاری گئی؟ مفسرین کہتے ہیں
کہ ایک مسلمان کو کامل مسلمان بنانے کے لیے اتاری گئی ہے. ہم سب انشاءاللہ کامل مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. ایک مسلمان کو کامل مسلمان بنانے کے لیے، سچا مسلمان بنانے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی. اب سچا مسلمان بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 4 کام بیان کیے گئے ہیں. کتنے کام؟ 4 کام بیان کیے گئے ہیں کہ یہ 4 کام اگر کر لیں تو انشاءاللہ کامل مسلمان بن جائیں گے. ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ سے تعلق، جانب الربانی. حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ سے تعلق، حضرت یوسف علیہ السلام اس میں کامل ہیں. اللہ سے تعلق کتنا ہے ان کا؟ صبر کیا انہوں نے. جو حالات آ رہے ہیں اللہ سے تعلق تھا، اسی لیے انہوں نے صبر کیا. ان کو کنویں میں ڈالا گیا، انہوں نے صبر کیا. کنویں سے نکال کر بھائی ان کو اپنے ہاتھ سے بیچ رہے ہیں، بھائی ان کو غلام بتا کر کے ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے یہ کہہ کر بھائی بیچ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں چلائے نہیں، جزا فضا نہیں کیے، اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. یہ اللہ سے تعلق ہے ان کا، صبر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، میرے بھائی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو میں اس پر راضی ہوں. صبر اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. پھر جب گناہ کا موقع سامنے آیا تو تقوی اختیار کیا. عورت خود گناہ کی طرف بلا رہی ہے، زلیخا عزیز مصر کی بیوی ہائی تلک کہہ کر گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ظاہر میں انسانوں میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. سب پردے اس نے گرا دیے، 7 دروازے بند کر دیے، سب پر تالے لگا دیے، اور وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے. اب ایسے وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے تعلق، اللہ کا خوف، تقوی، اللہ کا ڈر ان کے اندر موجود ہے. تو یہ دیکھیں اللہ سے کامل تعلق ہے ان کا، ہر جگہ پر دیکھ لیں. پھر جب جیل میں گئے، اتنی حضرت یوسف علیہ السلام عبادت کرتے تھے اور اتنا اللہ سے تعلق تھا. انسان جتنا عبادت کرے گا، اور خاص طور سے تنہائی کے جو اعمال ہیں، تنہائی کی جو عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خاص اثر رکھا ہے کہ جو انسان تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، مخلصانہ عبادت، خالص اللہ کی رضا کے لیے، جہاں اسے کوئی نہ دیکھے، اندھیروں کی عبادت، تو اس کا اثر اللہ تعالیٰ چہرے پر ڈال دیتے ہیں. اس کا اثر اللہ تعالیٰ چہرے پر ڈال دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو وہ 2 نوجوانوں کو خواب آیا تو انہوں نے چہرے سے پہچان لیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے اعمال کا اور ان کی تنہائی کی عبادتوں کا اثر ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا. ان دونوں نے، حالانکہ ان دونوں کو پہلے کوئی واسطہ نہیں پڑا، حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے سے وہ پہچانتے نہیں ہیں، جان پہچان نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے، لیکن چہرے سے پہچان لیا کہ یہ نیک آدمی ہے. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. تو ایک تو ان کا اللہ سے تعلق، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ محسن ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو ایک تو ان کا اللہ سے تعلق ہے کہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے ان کے اندر صبر ہے، اللہ کے فیصلوں پر رضا ہے، ان کے اندر تقوی ہے، ان کے اندر عبادت ہے، ان کے اندر دعا ہے، ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہے. تو ایک چیز ہے اللہ سے تعلق. تو انسان کا اللہ سے تعلق کامل ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. دوسری چیز حضرت یوسف علیہ السلام، دعوت، کہ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. جیل میں چلے گئے، اب کتنے سخت حالات میں ہیں، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری کو انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پہلے کنویں میں ڈلوا دیا، اور باپ سے مجھے، اتنے پیارے ابا سے مجھے دور کر دیا گیا، وطن سے دور کر دیا گیا، اور پھر اب میں تھوڑا راحت میں پہنچا اور تھوڑا مجھے سکون ملا محل میں کہ یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل میں ڈلوا دیا، پہنچا دیا، تو اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا کام کیوں کروں؟ نعوذ باللہ. یہ سوچا نہیں انہوں نے. جیل میں چلے گئے، تھوڑا سا موقع ملا اور ان کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا. یہ انسانیت کی فکر، لوگوں کو ہدایت پر لانے کی اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر ان کے اندر کتنی ہے کہ وہ جیل میں جانے کے بعد انسان خود نکلنے کی سوچتا ہے کہ میں کیسے یہاں سے نکلوں. انسان اتنا ڈپریشن میں اور اتنا پریشانی میں اور اتنا ٹینشن میں ہوتا ہے، اسے دوسرا کو سجا ہی نہیں دیتا، کھانا بھی اسے اچھا نہیں لگتا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بھی لوگوں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ
اپنے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی بھی فکر کرے اور دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرے. خود اکیلا تفسیر میں نہ آئے, اوروں کو بھی لے کر 2-3 بندوں کو لے کر آئے. جس نیک کام میں جائے اکیلا نہ کرے, کچھ اور لوگوں کو لے کر کرے. میں اکیلا نیک کام کر لوں نہیں, میں کسی اور کو شریک کر لوں, اپنے فلاں دوست کو بلا لوں, فلاں رشتہ دار کو بلا لوں, اپنے فلاں محلے والے کو بلا لوں, فلاں پڑوسی کو بلا لوں. شریک کرے اپنے آپ نیک کام میں. خود اکیلا شریک نہ ہو, نیک کام خود نہ کر لے بلکہ دوسروں کو بھی شامل کرے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دوسرا کام تھا کہ دعوت اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ بھی جیل میں چلے گئے, ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو جیل میں انہوں نے تفسیر شروع کر دی. بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے علامہ ہیں, بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت مخلص اور متقی پرہیزگار انسان ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے تو جیل میں انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دی, لوگوں کی اصلاح. جیل میں تفسیر کا درس دے رہے ہیں. تو پوری جیل, کہتے ہیں دمشق میں جب جیل میں گئے تو جیل میں ظاہر سی بات ہے کون لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے چور, بڑے بڑے ڈاکو, بڑے بڑے قاتل, ایسے لوگ جیل میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کی اصلاح کا اتنا زبردست کام کیا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پوری جیل نے ان کے ہاتھ پر توبہ کر لی. پورے جیل میں جتنے بڑے بڑے گنڈے تھے, بڑے بڑے قاتل تھے, بڑے بڑے فسادی تھے, بڑے بڑے شرابی اور جواری تھے, سب نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی. تو مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ خود ہی جنت میں نہ جائے. نہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. خود جنت میں جانا پسند کرتے ہیں تو سوچیں کہ سبھی مسلمان, ہمارے سبھی بھائی جنت میں جائیں, میرے سارے ہی رشتہ دار, میرے سارے ہی دوست جنت میں جائیں. سب کے لیے وہی پسند کرنا پڑے گا جب جا کے ایمان کامل ہوگا. تو خیر دوسرا کام یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ وہ لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں. ہر جگہ کتنے بھی سخت حالات ہوں وہاں لوگوں کی اصلاح کی فکر. تیسرا کام, تیسری چیز علم. حضرت یوسف علیہ السلام کا علم کامل ہے, علم میں وہ کامل ہے. اور صرف دین کا نہیں, دینی اور دنیاوی, شریعت کا بھی علم ہے ان کو کامل, اور دنیاوی اعتبار سے دنیا کا بھی علم ایسا ہے کہ آج تک دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. علم میں وہ کامل ہے. علم کی برکت سے دیکھیں کتنا, ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خود فائدہ ہوا, جیل سے نکل گئے خواب کی تعبیر کے علم کی برکت سے. بادشاہ کو انہوں نے تعبیر دی, خواب کی تعبیر بتلائی, تو خواب کی تعبیر کے علم کی برکت سے جیل سے بھی نکل گئے. اور دوسرا جو ان کو اقتصادیات کا, معیشت, روزی اور اکنامکس کا جو علم تھا, اس کی برکت سے پورے ملک کو اور آس پاس کے ملکوں کو بھی انہوں نے غریبی سے بچا لیا. اللہ اکبر, کتنے ماہر تھے وہ علم میں حضرت یوسف علیہ السلام, کہ انہوں نے خواب کی ایسی تعبیر دی کہ 7 سال میں جو پریشانی آنے والی تھی, قحط آنے والا تھا اور غربت اور غریبی اور بھوک مری پھیلنے والی تھی, ان سارے حالات کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کی برکت سے سنبھال لیا اور پورے مصر کو اور آس پاس کے ملکوں کو بھوک مری سے, افلاس سے, غربت سے, پریشانی سے بچا لیا. تو علم میں وہ کامل تھے. دین کا علم بھی کامل تھا ان کے پاس, نبوت والا علم, خواب کی تعبیر والا علم, یہ علم بھی کامل تھا, اور دنیاوی اعتبار سے بھی علم. پھر آگے چل کر وزیر بھی بن گئے اور اس کو نبھا کر بتایا. تو تیسری چیز ہے علم. حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر دینی اور دنیاوی سارے علوم بھرے ہوئے تھے اور ان علوم کی برکتیں ظاہر ہوئی. اور چوتھی چیز ہے اخلاق. چوتھی چیز ہے اخلاق. ان کے اخلاق دیکھیں, اخلاق اور عادات میں ماشاءاللہ کتنے کامل ہیں. کبھی کسی سے بدلہ, اخلاق میں سب سے اعلیٰ چیز یہی ہے کہ انسان ظلم کرنے والوں کو معاف کر دے. جنہوں نے زیادتی کی ہے ان سے بدلہ لینے کی فکر میں نہ رہے, معاف کرتا جائے. جو جتنا معاف کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ترقی دیتے جائیں گے. یہ اخلاق میں بہت اونچی چیز ہے, بلکہ سب سے اونچی چیز ہے کہ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دینا, برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اب بھائیوں نے کتنا برا سلوک کیا ہے, باپ سے دور کر دیا, کنویں میں ڈال دیا. ان کی وجہ سے, بھائیوں کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنی مشقتیں آئی, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, ان کے برے سلوک کے مقابلے میں کتنا اچھا سلوک کیا. سبحان اللہ. ان کو دیہات سے بلا کر شہر میں بسا دیا. مصر میں جو ان کو فائدے, حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ ہونے کی وجہ سے جتنے فائدے حاصل تھے, ان فائدوں میں انہوں نے اپنے بھائیوں کو شریک کیا. کوئی ہے اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک؟ یہ ہے اخلاق کہ ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا, زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دینا, برا سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا.
جس نے بھی برا سلوک کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا. عزیز مصر کی بیوی نے برا سلوک کیا، اس کو معاف کر دیا. خود عزیز مصر اور سارے وزیروں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو اگر چاہتے تو سب سے بدلہ لے سکتے تھے، سب کو جیل میں پھینکوا سکتے تھے، سب کو جیل میں ڈال سکتے تھے، یا سب کی گردنیں بھی اڑا سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا. تو یہ 4 چیزیں ہیں سورہ یوسف کا خلاصہ. کامل مسلمان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت دی ہے کہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر تھی، تو کامل مسلمان بن جاؤ. ایک تو اللہ سے تعلق، دوسرے لوگوں کی اصلاح کی فکر، لوگوں اپنا تعلق بھی اللہ سے مضبوط کرے اور لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑے، دوسروں کی اصلاح کی فکر. تیسرے علم، دینی علم میں بھی کامل، دنیاوی علم میں بھی کامل، اور چوتھے اخلاق کامل. تو یہ 4 چیزیں کامل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے. جس کے اندر یہ 4 چیزیں پیدا ہو جائے گی وہ کامل مسلمان بن جائے گا.